بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 170 اور آیت نمبر ہے 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ کہ تم نماز قصر کرو، إِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے فتنے سے جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین، بے شک کافرین، کانوا لکم، ہیں تمہارے لیے، عدوا مبینا، واضح دشمن۔ یہاں بات ہو رہی تھی جہاد اور ہجرت کے حوالے سے۔ جہاد میں بھی سفر اور ہجرت میں بھی سفر، تو اسی مناسبت سے یہاں نماز کا تذکرہ کیا کہ اگر تم سفر میں نکل جاؤ، سفر ایک مشقت والا کام ہے، تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نماز قصر کر لیا کرو۔ ان تقصروا، قصر کرنا، کمی کرنا، یہ دو طرح ہوتی ہے، ایک تعداد میں کمی، ایک حالت اور شکل میں کمی دوران سفر۔ ایک ہے تعداد میں کمی، یعنی ظہر کی 4 رکعتیں ہیں تو 2 پڑھ لیں، عصر کی 4 ہیں 2 پڑھ لیں، عشاء کی 4 ہیں 2 پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر سفر ہے جہاد کا، دشمن ہے سامنے، تو پھر 1 رکعت پڑھ لو۔ اسی طرح اگر دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، فرمایا نماز کے اندر کمی کر لو، تسبیحات میں کمی کر لو، دوڑتے دوڑتے پڑھ لو، چلتے چلتے پڑھ لو، رکوع سجدہ نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، پڑھنی ضرور ہے۔ یعنی حالت میں بھی تعداد میں بھی دونوں طرح کمی نماز میں کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا لشکر دے کر کہ فلاں جگہ جاؤ اور حملہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم گئے، ہماری دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونے والی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا، تو کہتے میں نے بھاگتے بھاگتے 1 رکعت پڑھ لی، چھوڑی نہیں نماز، 1 رکعت بھاگتے بھاگتے پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا حضر میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں، اور خوف میں 1 رکعت، 1 رکعت ہی کافی ہے، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ تو بہرحال ویسے تو صلاۃ الخوف کا طریقہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، لیکن صلاۃ الخوف میں جب دشمن سامنے ہو بہت ساری رخصتیں ہیں، اذکار میں بھی رخصت ہے، تسبیحات میں بھی رخصت ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی رخصت ہے کہ قبلے طرف منہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہماری اگر انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، انڈیا ہمارے مشرق میں، اب نماز کا وقت بھی ہو گیا، اب اسلام کیا کہتا ہے، لازمی نہیں ہے مغرب کی طرف، قبلے کی طرف منہ کرنا، ادھر کو منہ کر کے پڑھ لو۔ یعنی خوف میں دشمن سامنے ہے، جان کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، نماز معاف نہیں ہے، کمی کر لو، جتنی ممکن ہے کمی کر لو، پڑھنی ضرور ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نماز ضرور پڑھنی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی تھے، وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا، نام ان کا ثمامہ تھا۔
انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم سفر کے اندر ہوں تو نماز کتنی قصر کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک قصر کر سکتے ہیں؟ یہ دو سوال ہو گئے، ایک ہے نماز کم کرنا، ایک ہے کتنے دنوں تک کم کرنا۔ ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر احادیث سامنے رکھیں، آپ نے 20 دن تک بھی قصر کیا، فتح مکہ کے موقع پہ 19 دن آپ نے قصر کیے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، انہوں نے کہا کہ ہم تو کافی دن قصر کرتے تھے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کتنے دن قصر کر سکتے ہیں؟ کہا جتنے دن چاہو کر لو۔ کہا اگر ہم ایک بازار لگتا تھا ذوالمجاز بازار میں چلے جائیں تو؟ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا بازار ہوتا ہے، وہاں پہ ہم 20 دن رہتے ہیں، تو کیا نماز قصر کریں؟ تو فرمایا ہاں قصر کرو۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، فرماتے ہیں کہ میں آذربائیجان جاتا تھا، وہاں پہ 2 ماہ رہتا تھا اور نماز قصر کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حالت سفر میں جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، نماز قصر کی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ حالت قصر میں نماز 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اور تو اگر آدمی کا سفر حالت تردد میں ہے، پتہ نہیں ہے واپسی کب ہو، پھر تو 1 مہینہ ہو جائے، 2 مہینے ہو جائے، 6 مہینے ہو جائے، نماز قصر ہی چلتی رہے گی۔ ایک بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، جس طرح ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، اگر وہ ساری زندگی روزانہ ہی سفر کرتے ہیں تو روزانہ ہی نماز قصر ہے، گھر میں آ کے پوری پڑھیں گے، سفر میں قصر ہی پڑھتے رہیں۔ لیکن اگر بندہ ایسا ہے، اسے تردد نہیں ہے، اسے پکا پتہ ہے کہ میں نے جناب 1 ہفتہ رہنا ہے، 2 ہفتے رہنا ہے، 3 ہفتے رہنا ہے، تو پھر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض تو علماء کہتے ہیں کہ وہ 2 ہی پڑھے گا، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر 3 دن سے زیادہ سفر ہے تو پھر وہ قصر نہیں کرے گا، پھر وہ اپنی نماز جو ہے وہ پوری پڑھے گا۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قصر نماز اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، قصر نماز اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس صدقے کو قبول کرو۔ تو دوران سفر 2 رکعتیں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ آپ 4 رکعتیں پڑھیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں قصر کرتا، تو ٹھیک ہے، پوری نماز وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن فرمایا اللہ کی طرف سے صدقہ، اس کو قبول کرو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی دوران سفر جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ ہاں نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے، ظہر عصر کی نماز جو ہے وہ جمع کر لے، اور مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ جمع کر لے، تو نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے۔ تو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز جو ہے وہ قصر کرو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم ڈرتے ہو کہ دشمن تمہارے سامنے ہے، اور دشمن تمہیں، وہ اصل میں ایک حدیث ہے کہ دشمن یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ایک چیز ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، جب وہ نماز پڑھے نا ان پر حملہ کر دو، کیونکہ نماز نہیں ہے چھوڑتے۔ تو یہ ہے أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ دشمن تمہیں فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، آزمائش بننا چاہتا ہے۔ تو فرمایا نماز تو ضرور پڑھنی ہے، لیکن اس میں کمی کر لو کہ بلا رخ ہے نہیں ہے، دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اگلی آیت کے اندر صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ بھی ہے، وہ بھی کل ہم پڑھیں گے۔ تو جیسے ممکن ہے ویسے نماز پڑھ لو۔ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک کافر تمہارا واضح دشمن ہے۔ تو کافر دشمن ہے، اس نے دشمنی کرنی ہے، لیکن ہم نے عبادت نہیں چھوڑنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔